امریکہ میں ایک ینگ لائر سٹارٹ اپ پہ کتنے پیسے کما لیتا ہے, گھر کا گزارا کر لیتا ہے. امریکہ میں بھی پاکستان کی طرح ایک جونیئر کو سینئر کا سہارا لینا پڑتا ہے اپنی پریکٹس کو بوسٹ کرنے کے لیے. امریکہ میں ایک وکیل کی امریکن سسٹم میں کتنی اہمیت ہے؟ تو اگر پاکستان سے کوئی وکیل بن جاتا ہے, LLB کر لیتا ہے, تو اس کو امریکہ میں آ کے کون سی اسپیسیفک ڈگری کرنی پڑتی ہے جو امیگریشن لائر وہ بنتا ہے؟ مطلب کہ یہاں تو اس کو LLM, آپ نے LLM کیا, تو LLM ضروری ہے یا کوئی اور کے علاوہ؟ امریکہ میں ایک وکیل بننا کتنا مشکل یا آسان ہے پاکستان کی نسبت؟ السلام علیکم, میں ہوں جنید دوگل امریکہ سے. USA اردو سٹوریز کے پلیٹ فارم پر آپ لوگوں کو خوش آمدید. آپ ہمارا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک چینل. آج ہم جس سٹوری کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں یہ بہت خاص انٹرویو ہونے جا رہا ہے, خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو امریکہ میں رہتے ہیں اور پراپر ابھی امیگریشن کا کوئی سٹیٹس نہیں, اور ان لوگوں کے لیے بھی جو پاکستان ہیں یا کسی اور بھی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امریکہ میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن امیگریشن کے رولز کا نہیں پتہ. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک امیگریشن اٹارنی جو امریکہ میں پچھلے تقریباً 7 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے ان کی لائف سٹوری کے بارے میں پوچھیں گے, اور ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے فیملی امیگریشن کو, اسٹوڈنٹ امیگریشن کو, اسائلم کو, یو ویزا اور واوا کو. تو سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تو ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو USA اردو سٹوریز پر. شکریہ جنید صاحب آپ کا ادھر آنے کا. منصور صاحب, آپ کا تعلق پاکستان مالاکنڈ سے ہے؟ ہاں میں مالاکنڈ سے ہوں. مالاکنڈ سے. مالاکنڈ سے. تو آپ جو ہے لا جو ہے وہ پاکستان سے کیا تھا یا امریکہ سے کیا تھا؟ میں نے پاکستان سے بھی LLB کیا تھا اور پھر ادھر آ کے میں نے ماسٹر آف لا کی ہوئی LLM. اچھا, LLB آپ نے پاکستان سے کیا؟ پاکستان سے کیا. اور LLM آپ نے امریکہ سے؟ امریکہ سے کیا. ہاں. تو آپ امریکہ کب تشریف لائے؟ میں آیا تھا ادھر 2009 میں. 2009 میں آپ LLM کے لیے آئے؟ ہاں ہاں ہاں. اچھا, تو کون سی یونیورسٹی سے آپ نے LLM کیا؟ میں نے کیا تھا کیلیفورنیا ویسٹرن اسکول آف لا, کس کیلیفورنیا میں سین ڈیگو میں. تو آپ اس یونیورسٹی میں اپنی فنڈنگ پر آئے تھے یا پاکستان سے کوئی اسکالرشپ یا امریکن کسی یونیورسٹی سے اسکالرشپ لے کر آئے تھے؟ نہیں, اپنے ریسورسز یوز کیے تھے, اپنے پیسے یوز کیے تھے. سیلف فنڈنگ تھی. ہاں ہاں. تو آپ کی لا کی ڈگری جو LLM آپ نے کیا تھا تو اس میں آپ نے اپنی ود ان ڈیوریشن جو ڈگری کا ٹائم ہوتا ہے اس میں ڈگری کمپلیٹ کر لی تھی؟ میں نے, ہاں, بلکہ میں نے زیادہ کریڈٹ لیے تھے. مجھے چاہیے تھے 23 بار ایگزام کے بیٹھنے کے لیے, اور میں نے لیے تھے 26. ہاں 26 کریڈٹ میں نے کیے تھے. اچھا, جو بہت زیادہ تھے ماشاء اللہ. تو اس کے بعد پھر آپ نے پریکٹس شروع کر دی؟ نہیں, ادھر تو اس طرح ہے کہ جب آپ کوئی ڈگری کر لو یا LLB کر لو یا LLM کر لو, ادھر تو اس کو بولتے ہیں JD, جورس ڈاکٹریٹ جس کو بولتے ہیں نا, ہم پاکستان میں اس کو LLB بولتے ہیں. اچھا. تو اس کے بعد پھر آپ کو بار ایگزام دینی پڑتی ہے, اور بار ایگزام جو ہے نا وہ US میں سب سے ٹف ایگزام اگر کوئی ہے تو وہ بار ایگزام ہے. اچھا. ہاں. تو جب آپ سیلف فنڈنگ پہ آئے تھے تو آپ کو اس دوران کام کرنے کی اجازت تھی؟ نہیں, کام کی اجازت تو نہیں تھی, کیونکہ وہ جو تھا, میں نے آپ کو جس طرح میں نے بولا, میں نے کریڈٹ بھی اتنے زیادہ لیے تھے کہ کام کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا. اچھا. ہاں اس میں. تو زیادہ طالب علم کس ملک کے تھے آپ کی کلاس میں؟ میرے کلاس میں وہ, کیونکہ LLM تو وہ انٹرنیشنلی کرتے, ادھر LLM US والے LLM کرتے ہی نہیں ہیں. تو میرے ساتھ سعودی کے تھے, میرے ساتھ فرانس کے تھے, میرے ساتھ جرمنی کے تھے, میرے ساتھ انڈیا کے تھے, میرے ساتھ سعودی کے تھے. سعودی کے سب سے زیادہ تھے. اچھا, پاکستان کا کوئی نہیں اسٹوڈنٹ تھا؟ پاکستان کا LLM تو نہیں تھا, البتہ JD جو ہم کرے تھے تو وہ مکس تھی نا, JD اور LLM کے کلاسز مکس ہوتے تھے. تو اس میں تھے پاکستانی تھے. اچھا, تو امریکہ میں ایک وکیل بننا کتنا مشکل یا آسان ہے پاکستان کی نسبت؟ بہت مشکل ہے. ایون ہلری کلنٹن نے میرے خیال میں 3 اٹیمپٹ پہ پاس کیا تھا بار ایگزام, اور اس طرح کوئی ایک اور بھی تھا, میں نام بھول گیا, کیونکہ بار ایگزام کی وجہ سے گورے بھی کبھی کبھار چھوڑ لیتے ہیں. اچھا, اتنا مشکل ہے؟ اتنا مشکل ہوتا ہے. اوہ. تو اگر پاکستان سے کوئی وکیل بن جاتا ہے, LLB کر لیتا ہے, تو اس کو امریکہ میں آ کے کون سی اسپیسیفک ڈگری کرنی پڑتی ہے جو امیگریشن لائر وہ بنتا ہے؟ مطلب کہ یہاں تو اس کو LLM, آپ نے LLM کیا, تو LLM ضروری ہے یا کوئی اور کے علاوہ کوئی ڈگری یا ڈپلوما ہوتا ہے؟ اگر آپ کو بار ایگزام میں بیٹھنا ہے تو اس کے لیے ریکوائرمنٹ LLM کی ہوتی ہے. LLM یہ ہر اسٹیٹ اسپیسیفک ہوتا ہے, ہر اسٹیٹ کے لیے اپنی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اتنے کریڈٹس کرنے LLM میں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ آپ کو بار ایگزام میں بٹھا دیتے ہیں. اچھا, امریکہ میں ایک وکیل کی
अमेरिकन सिस्टम में कितनी अहमियत है? इधर तो वकील की हर चीज़ में वकील की ज़रूरत होती है. अगर आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो उसके साथ एक लीगल एडवाइज़र तो ज़रूरी होता है. इंश्योरेंस कंपनी में, आप जिस कंपनी, आईटी कंपनी में, हर कंपनी के साथ, जिस तरह पाकिस्तान में भी होता है लीगल एडवाइज़र, आजकल उधर भी शुरू है. हाँ जी बिल्कुल. तो वकील तो इधर तो आपको पता है कि अगर पुलिस भी आपको रोके तो तब वो आपसे पूछेगा तो आप उसको बोलते हैं कि नहीं, पहले मैंने अपने वकील से बात करनी है, तब मैं आपसे बात करूँगा. हाँ जी बिल्कुल. तो अमेरिका में पाकिस्तान की तरह जैसे हर साल पाकिस्तान में बाहर का इलेक्शन होता है, जैसे सदर सेलेक्ट होता है, उसमें सदर और जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, तो अमेरिका में भी सेम इसी तरह? बिल्कुल, इधर भी इलेक्शन होता है. इधर भी इलेक्शन? हाँ, इधर भी इलेक्शन होता है. हमारी वोटिंग ऑनलाइन होती है. अच्छा, ऑनलाइन वोटिंग करके फिर आप किसी को प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी सेलेक्ट करते हैं? जनरल सेक्रेटरी. हाँ बिल्कुल. ठीक है. तो आपने वकालत का शोबा क्यों चूज़ किया? वकालत पता नहीं, मुझे बचपन से शौक था. हालांकि मैं फैमिली में सबसे पहला ही लॉयर हूँ. अच्छा. अभी तक कोई नहीं है. ओह अच्छा. हाँ, तो पाकिस्तान में भी मैंने किया है और फिर इधर आके क्योंकि मुझे अपना प्रोफेशन पसंद था तो फिर मैंने इसको कैरी ऑन जारी रखा. अच्छा, मुझे पर्सनल जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, मुझे ये था कि आप किसी फैमिली में किसी वकील से इम्प्रेस होंगे उसकी कारकर्दगी से. नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं था हमारी फैमिली में. तो अमेरिका में एक यंग लायर स्टार्टअप पे कितने पैसे कमा लेता है? घर का गुजारा कर लेता है? स्टार्टअप पे तो हाँ बिल्कुल. इधर जब शुरू मिनिमम स्टार्ट होती है 80,000 85,000 से, वो मिनिमम लाइक पर इनम, इधर का तो पर इनम होता है. बिल्कुल. हाँ. तो अमेरिका में भी पाकिस्तान की तरह एक जूनियर को सीनियर का सहारा लेना पड़ता है अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट करने के लिए? ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तो अप्रेंटिसशिप ज़रूरी है लाइसेंस के लिए. इधर तो नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि आपको कम से कम एक्सपीरियंस गेन करने के लिए करना पड़ता है किसी स्पेसिफिक लॉ में. मतलब जिस तरह मैंने शुरू किया था तो मैंने फैमिली लॉ और इमिग्रेशन में शुरू किया था. अच्छा. तो इसलिए ये फिर मेरे वो स्पेशलिटी भी बन गई. अच्छा. तो आपने जब एलएलबी पाकिस्तान से किया था, हाँ, तो एलएलबी कोई उसमें भी होता है कि आप क्राइम पे कर रहे हैं, कोई टैक्स पे कर रहे हैं, किसी किस्म का? नहीं, ये पूरी दुनिया में सेम ही है. आपने डिग्री करनी है, उसके बाद आपने अपना खुद चूज करना है लाइन के कौन से आपने करना है. तो वो एलएलएम चूज करना है या प्रैक्टिस में जाकर? प्रैक्टिस में. अच्छा, प्रैक्टिस में जाकर. एलएलएम तो रिक्वायरमेंट है बार एग्जाम के लिए, लाइसेंस के लिए. ठीक है. जब एक बार लाइसेंस मिल गया तो फिर वो आप पे डिपेंड करता है. आप क्रिमिनल साइड पे जाना चाहते हो, इमिग्रेशन पे जाना चाहते हो, सिविल पे, फैमिली पे, ये आपकी मर्जी पे. अच्छा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा. ठीक है. तो मंसूर साहब, आप अमेरिका में कामयाब अटॉर्नी हैं, तो क्या आपकी सुबह आम इंसानों से कोई मुख्तलिफ होती है? सुबह तो कभी कभार मैं तो नाश्ता भी इधर कर लेता हूँ. आना पड़ता है, जल्दी आना पड़ता है ऑफिस में, क्योंकि कभी कभार वो इमिग्रेशन कोर्ट से भी वो ऑर्डर होते हैं कि आपने इतने टाइम में ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं. अच्छा. कभी यूएससीआईएस को भी किसी वो जो आ जाते हैं ना और एविडेंस मांगते हैं, आरएफई जिसको हम बोलते हैं, रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस, एडिशनल एविडेंस, तो उसके लिए फिर काम करना पड़ता है. तो अभी भी मेरा ख्याल में अभी आपके आने से पहले मैंने अपना नाश्ता कर लिया. अच्छा. तो आप अपने केसेस की तैयारी किस वक्त करते हैं? तैयारी मैं 9 से 5 तक तो मैं ऑफिस में रहता हूँ. रूटीन के जो कोई आते हैं ना, कोई कंसल्टेशन होती है या कोई एप्लीकेशन फिल करना पड़ता है. जब केस की तैयारी होती है तो फिर वो मैं वीकडेज में, वीकेंड में भी कर लेता हूँ. वीकेंड में? हाँ, आके बैठ के फिर उसकी तैयारी. जब तक माजी में आप अमेरिका में एक स्टूडेंट रहे एलएलएम के, तो तब आपका क्या मामूल होता था? तब ये होता था कि जिस तरह मैंने बोला, लॉ की डिग्री, इधर लॉ का जो क्लासेस है वो भी बड़े टफ होते हैं, उसके लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है. हर सुबह सुबह आपको वो प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है. जी बिल्कुल. तो वो करते थे. और कभी कभार फ़न के लिए दोस्तों के साथ बीच वगैरह पे जाके क्रिकेट तो हम खेलते रहते हैं, वो तो इधर भी उधर भी. कैलिफोर्निया से किया ना, तो कैलिफोर्निया तो फिर बीच भी है, बड़े स्टूडेंट्स हैं. हाँ, सैन डिएगो पे आप जाते हैं दोस्त. बिल्कुल बिल्कुल. तो मंसूर साहब, अमेरिका की जो इमिग्रेशन है इस पे पूरी दुनिया की नज़र होती है. हाँ. तो आप क्या समझते हैं कि एक जो इमिग्रेशन लॉयर है उस पे वर्क लोड ज़्यादा होता है? इमिग्रेशन बहुत होता है. जिस लॉ फर्म में मैं काम करता था उसके साथ 7,000 एक्टिव केसेस थे. 7,000. और हम उसमें थे 3 लॉयर्स थे. तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ, मैं हर रोज़ इमिग्रेशन कोर्ट में जाता था 5-6 दफ़ा दिन में. अच्छा. इतना वो लोड था हम पे. तो ये सारा इमिग्रेशन के केसेस? सारे इमिग्रेशन थे. इसमें कोई क्राइम, कोई टैक्स, कुछ भी नहीं. सारे वो बॉर्डर क्रॉस वाले थे. अच्छा. इमिग्रेशन कोर्ट में थे.
تو آپ کے پاس زیادہ کیسز کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ فیملی امیگریشن، اسٹوڈنٹ امیگریشن، اسائلم جسے بولتے ہیں، اسائلم ہے ایک، یو ویزا ہے، یا واوا؟ کیا آپ کے پاس زیادہ؟ میرے پاس سارے ہیں، لیکن زیادہ تر میرے پاس اسائلم کے ہیں، زیادہ اسائلم کیا زیادہ کرتے ہیں؟ اسائلم کے ہیں، ہاں۔ تو دوسرا، جب آپ اسائلم کا کیس کرتے ہیں تو اس میں کون کون سے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس زیادہ تر انڈین ہے، میرے زیادہ کلائنٹس وہ انڈین ہیں، پاکستانی بھی ہے اور افریقن بھی بہت آ رہے ہیں ابھی، صومالیان ہے، گامبیا، گامبیا کے لوگ بہت آ رہے ہیں آج کل۔ آپ کو وکالت کرتے 7 سال ہو گئے امریکہ میں، کوئی ایسا ناقابل فراموش کو مقدمہ ایسا رہا ہو آپ کی لائف میں؟ ابھی ریسنٹلی ایک لڑکی نے مجھے کال کیا تھا کیلیفورنیا سے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا نمبر مجھے کسی نے دیا ہے، حالانکہ کیلیفورنیا ادھر تو بہت دور ہے۔ وہ اس کی شادی ہوئی تھی، پھر اس نے اپلائی بھی کیا تھا، پھر وہ جا رہی تھی، اس نے ٹکٹ بھی لے لیے تھے انڈیا کا۔ اچھا، جب اس نے میرے ساتھ کنسلٹیشن کی، میں نے کہا نہیں آپ کا ہو جائے گا، میں کر دوں گا۔ ابھی پرسوں میں نے اس کو ورک اتھرائزیشن بھیج دیا کہ آپ کا ورک اتھرائزیشن آ گیا، وہ رونے لگی۔ اچھا، وہ کہتے مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، وہ کہتے میں نے تو انڈیا کا ٹکٹ بھی لے لیا تھا کہ میں جا رہی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، تو اس کا میں نے واوا اپلائی کیا تھا۔ اچھا، اس کا واوا اپلائی کیا تھا آپ نے۔ تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی کیس میں ہار گئے ہوں اور آپ دل برداشتہ ہو گئے ہوں کہ یار میں نے غلط فیصلہ چوز کر لیا، غلط اپنا پیشہ جو ہے وہ چوز کر لیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہاں، ایک بار میں وہ ڈیٹینشن سینٹر، کیونکہ امیگریشن کے کچھ کیسز ڈیٹینشن سینٹر کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ میں ڈیٹینشن سینٹر کیا؟ ڈیٹینشن سینٹر جو انلیگل امیگرینٹ آتے ہیں اس کو ڈیٹین کرتے ہیں، اس کو رکھتے ہیں، جس طرح وہ جیل ٹائپ ہوتا ہے نا، تو ان کے لیے ہوتا ہے، انلیگل امیگرینٹ کے لیے۔ تو انلیگل امیگرینٹس کہاں سے، مطلب کہ تھرو بارڈر آتے ہیں، تھرو کسی شپ کے آتے ہیں، یا انلیگل امیگرینٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو صرف بارڈر پہ آ گیا تو انلیگل ہے۔ انلیگل وہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ویزے پہ آئے اور جو آپ کا لیگل سٹے ہے اس سے اوور سٹے ہو گیا تو بھی انلیگل بن گیا۔ لیکن ہمارے جو لوگ کہتے ہیں انلیگل امیگرینٹ، زیادہ تر ان لوگوں کو بولتے ہیں جو بارڈر سے آتے ہیں۔ اچھا، ہاں، لیکن انلیگل وہ بھی ہے، اوور سٹے ہو گیا تو بھی انلیگل، وہ بھی انلیگل ہو جاتا ہے، بالکل۔ تو اس میں وہ پھر اس کو ڈیٹینشن سینٹر میں لے جاتے ہیں؟ کسی کو ڈیٹینشن سینٹر میں، اگر کسی کو وہ کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ کہتا ہے کہ چلو اس سے کوئی معاشرے کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی نہیں رسک نہیں ہے، تو وہ چھوڑ دیتے کہ چلو اپنا کیس پرسو کرو امیگریشن کورٹ میں، اپنا اسائلم اپلائی کیا ہوا تو اس کو کر لو۔ ٹھیک ہے۔ اور جن کے تھوڑے سے بھی کرائم ہو تو اس کو رکھتے ہیں ڈیٹینشن سینٹر میں، اس کی وہ ہیئرنگ بھی ڈیٹینشن سینٹر میں ہوتی ہے۔ اچھا اچھا، ہاں وہ بات کر رہے تھے جو ہاں، تو وہ ڈیٹینشن سینٹر میں وہ میں کیس کر رہا تھا، تو اس کے بچے بھی آئے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے، 3 سال کے، 5 سال کے، 8 سال کے، لیکن اس بندے نے کرائم بھی بہت کیے تھے۔ جب اس کا کیس ڈینائی ہو گیا اور کورٹ نے اس کے ڈپورٹیشن آرڈر ایشو کیے اور وہ بچے چیخنے لگے، مجھے اس دن میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، حالانکہ مجھے اس ٹائم رونا آ گیا تھا اس بچوں کو دیکھ کے۔ میں نے کہا یار اس کا باپ جو نا بھی یہ ڈپورٹ ہو جائے گا، یہ بچے کیا کریں گے؟ تو وہ میرے زندگی کا عجیب سا وہ ایک کیس تھا۔ تو کوئی وہ ایشین کنٹری سے تھا؟ نہیں، وہ میکسیکن تھا۔ اچھا، وہ میکسیکن تھا، میکسیکو سے تھا۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو زندگی میں دوبارہ موقع ملے امیگریشن لائر کی بجائے کسی اور پروفیشن کو چوز کرنے کا، کون سا چوز کریں گے آپ؟ میں تو لائر ہی بنوں گا، کیونکہ میں تو اپنے بچوں کو بھی بولتا ہوں کہ بننا ہے تو لائر ہی بن جاؤ۔ اچھا، اتنا اسکوپ ہے اس میں۔ اچھا، تو زیادہ کیسز آپ کے پاس کس ملک کے آتے ہیں؟ انڈیا کے، پاکستان کے، یا کسی اور کنٹری کے؟ میرے پاس زیادہ تر انڈیا کے، زیادہ کیسز انڈیا کے۔ انڈیا کے کس اسٹیٹ کے زیادہ کیس ہوتے ہیں آپ کے پاس؟ پنجاب کے، انڈیا پنجابیوں کے آپ زیادہ کیسز کرتے ہیں؟ ہاں۔ اچھا، تو زیادہ اچھا تجربہ آپ کا کس کے ساتھ رہا پریکٹس میں، جو آپ جس میں سمجھتے ہو کہ بڑے کمفرٹیبل رہے ہو آپ کورٹ میں؟ انڈین اچھے ہیں میرے ساتھ، انڈین وہ میرے ساتھ کمفرٹیبل رہتے ہیں، میں ان کے ساتھ کمفرٹیبل رہتا ہوں۔ اچھا، انڈین، کیونکہ ہمارے لوگ اسپیشلی انڈین، اور میں کہوں گا کہ پاکستانی بھی، جی ہمارے لوگ ڈھونڈتے ایسے اٹرنی کے جو اس کو اپنے دل کی بات بولے، جی بالکل، اور اس کو اپنے لینگویج میں سمجھائیں۔ جی بالکل۔ تو وسکانسن میں ہی پوری اسٹیٹ میں ایک ہی اٹرنی ہوں جو مطلب دیسی ہوں۔ جی بالکل۔ تو میں فیملی لا بھی کرتا ہوں، جس طرح ڈیورس، چائلڈ کسٹڈی، وہ بھی کرتا ہوں۔ اچھا، تو وہ کیسز بھی میرے پاس آتے ہیں سارے کے سارے، اب بولوں گا کہ جن کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ادھر ہمارا دیسی وکیل یہ کرتا ہے تو سارے میرے پاس ہی آتے ہیں۔ اچھا، اور کچھ لوگوں نے جو وکیل کیا، کسی نے کیلیفورنیا میں کیا، کسی نے نیو یارک میں کیا، وہ ان سے کیسز لے کے میرے پاس لے کے آ رہے ہیں۔ اچھا، کیس موو کروا لیتے ہیں؟ مووز کرواتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ادھر دیسی وکیل بھی ہے۔ اچھا، ہاں، جیسے جن لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے وہ ادھر ہی آتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے میں لاس اینجلس میں تھا نا، اور لاس ویگس میں تھا، لا فرم میں کام کرتا تھا، تو میں ادھر ابھی ریسنٹلی موو ہوں۔ اچھا، لاس اینجلس میں آپ نے کتنی دیر پریکٹس کی ہے؟
ادھر میں تھا تقریباً لاس اینجلس میں 1 سال ادھر کیا تھا، 2 سال لاس ویگس میں تھا. پہلے میں ادھر تھا، ادھر سے موو ہوا. اچھا، ہاں. تو کیا یہ تاثر سچ ہے کہ امریکہ میں ایک وکیل بہت دولت مند ہے؟ ایوریج تو وکیلوں کے سب سے اچھا پروفیشن ہے نا انکم وائز، جی جی، وہ لائرز ہیں. وہ لائز ہیں. لائرز ہیں، اس کے بعد پھر ڈاکٹرز ہیں. ڈاکٹرز بھی بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں. لیکن ایوریج ڈاکٹر مطلب کہ ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ 300 400 لائک $500,000 سے زیادہ ڈاکٹر بنا ہی نہیں سکتا. ہاں، $500,000 سے زیادہ نہیں بس. لیکن وکیلوں میں ایسی ہے کہ وہ 2 ملین 3 ملین بھی بناتے ہیں. تو ایک سال کا. ہاں، تو وہ جو ایوریج بن جاتی ہے نا، تو وکیلوں کی ایوریج اس پہ زیادہ ہے. زیادہ جو ڈاکٹر سے. ہاں، مطلب اگر کوئی مائکروسافٹ کا وکیل ہو تو آپ کا کیا خیال ہے وہ کتنا بناتا ہوگا؟ بہت زیادہ پیسہ. وہی. جی بالکل.